جناب صدر جلسہ، مہمان خصوصی صاحب، مہمانان گرامی، ملک کے علماء کرام اور دانشور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس وقت میری جگہ پر ہوتے تو شاید محسوس کر سکتے کہ کتنا مشکل کام ان لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے جو اس مقام پر آ کر ذکر حسین کرے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں ہماری بساط، کہاں ہماری اس مخلوق زبان کی طاقت، کہاں ہماری کم آئے گی اور کہاں ذکر حسین۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس طرح کرے جیسا کہ کیا جانا چاہیے۔ تاہم چونکہ ذکر رسول عبادت ہے، ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے، اس لیے ہم اس عبادت میں اس امید میں شامل ہو گئے کہ اگر ہماری یہ چند باتیں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی تو ہمارے عزت اور شرف کا باعث ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ بیان کرنے کو جمع ہوئے ہیں جن کے بارے میں اگر مختصراً کچھ کہا جائے تو وہ یہ کہ انہوں نے اپنے خون کے ذریعہ دین اسلام کی کھیتی کی آبیاری کی ہے، اور دین اسلام میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے وہ مثال اور وہ طریقہ چھوڑا کہ رہتی دنیا تک حق پرستوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی، اور آپ کی قربانی حق پرستوں کی اور حق کے متلاشیوں کی راہ کی مشعل بن کر رہے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی چند باتیں، ان کی زندگی سے حاصل ہونے والے چند اسباق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت سراپا اسلام تھی۔ آپ کی شخصیت سراپا اسلام تھی کیونکہ اسلام کا مطلب ہے سپردگی، اپنے آپ کو اپنے سے بالا تر ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی رضا کے لیے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضوان ہے، اس کی جو خوشنودی ہے، وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک مسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ ہزاروں ڈیفینیشنز، ہزاروں تعارف مسلم کا بنا کر لے آئیے، لیکن مسلم کا جو تعارف قرآن حکیم دیا ہے اور وہ تعارف جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا، خدا کے کلام سچا کلام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ کلام بتاتا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المسلمین۔ بتائیے اس سے زیادہ بہتر تعارف کوئی مسلم اور اسلام کا ہو سکتا ہے؟ کہہ دو کہ میری عبادت، ان صلاتی، میری صلات اور میری عبادتیں اور میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی کا نام ہے اسلام، اور اسی کی تعلیم حضرت امام حسین علیہ السلام دے گئے اور بتا گئے کہ دیکھو، سیکھو، مجھ سے سیکھو، زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں؟ یہ زندگی جنم اور موت کے درمیان، پیدائش اور موت کے درمیان جو چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، وہ بہت گران مایا سرمایہ ہمارے پاس ہے، جس کا ایک مقصد ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے تم میں سے بہتر طریقے پہ زندگی کون گزارتا ہے۔ اور میرے عزیزو بتائیے، امام حسین علیہ السلام جیسی زندگی جینے والے کتنے لوگ دنیا میں ہوں گے؟
لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چل جائے تم میں سے کون بہترین عمل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ معیار رکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام اس معیار سے گزرے اور ہمیں بتایا کہ دیکھو زندگی بھی اس کو کہتے ہیں اور موت بھی اس کو کہتے ہیں کہ جیو تو ایسے جیو کہ جیسے سارے جہان کو تم روشن کر کے جاتے ہو، اور جب دنیا سے جاؤ تو روز حشر تک تمہارا نام بلند ہوتے رہے اور تمہارے نام سے لوگ روشنی حاصل کرتے رہے۔ دوسری بات جو آپ کے حیات طیبہ سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو روئے زمین پر ایک مشن کے ساتھ بھیجتے ہیں، ایک پیغام کے ساتھ، اور وہ مشن کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق کو، دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تمام انبیاء نے یہ خدمات انجام دی، خاتم النبیین سرور کونین محمد صلوات اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں یہی کارنامے انجام دیے۔ اور اسی تعلیم کی، اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جو کام حضور اکرم نے انجام دیا، اہل بیت کرام ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ جو خدمات مولا مشکل کشا مرتضی علیہ السلام نے انجام دیے وہ آپ کے سامنے روشن ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال لیجئے قرآن حکیم کے بیان سے۔ جب حق اور باطل کا ایک عجیب نوعیت کا واقعہ پیش آ رہا ہے، واقعہ مباہلہ، نجران کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ بحث کرنے کے لیے حضور اکرم کے پاس تشریف لائے۔ میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت اور اس کی تفسیر ملاحظہ کر لیجئے۔ مباحثہ مناظرہ سے بات آگے چلی، مباہلہ تک آئی کہ آؤ میدان میں چلتے ہیں اور خداوند تعالیٰ سے ہم میں سے جو جھوٹ ہوگا اس پہ لعنت طلب کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جان کو بلائیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر ہم آپس میں مل کر مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹ پہ خدا کی لعنت اترے۔ حضور اکرم پنجتن پاک کو اپنے ساتھ لے کر گئے، حضور اکرم اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کے گئے کہ یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام یہ حق کے پیکر ہیں، یہ زندہ حق ہے، ان کے سامنے جو بھی آئے گا وہ سوائے باطل کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب ان ہستیوں کو آتا ہوا دیکھا تو ان عیسائیوں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، ان ہستیوں کے سامنے ہم مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضور نے فرمایا اگر یہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر جاتے، قسم خدا کی اس بستی میں عیسائی تو کیا وہاں کا ایک پرندہ بھی نہیں بچتا، کیونکہ حق کی بات ہے۔ اور اسی حق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ یدور معه حیث دار، جدھر علی جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے، جدھر حق جاتا ہے علی ادھر نہیں جاتا، کیونکہ حق علی کو فالو کرتا ہے۔ اور اسی اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسی حق کے کلام کو بلند کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن کو تلوار کے نیچے رکھ دی، لیکن کلمہ حق کو بلند کرنے سے انکار نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اسلام کا کلام اور کلمت الحق ایسا کلام ہے کہ ایک تو کیا ہزاروں اور لاکھوں جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیں گے، لیکن حق کا بول بالا رکھیں گے۔ اور ایسی ہستیوں کے بارے میں قرآن بلند آواز سے کہتا ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ لو حق آ گیا ہے اور باطل بھاگنے والا ہے، باطل آخر باطل ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہی رہتا ہے۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، میرے عزیز نے جو کہ اس وقت کمپیر ہیں جعفری صاحب قرآن حکیم کی تلاوت کر گئے شروع میں،
خداوند تعالیٰ کسی کو اپنے مقرب بنانے سے پہلے آزمائشوں سے گزارتا ہے. دین کی راہ میں ساحل بھی ہے، طوفان بھی ہے، صرف صفا ہی نہیں بدر کا میدان بھی ہے. اگر کسی کو خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو کتنے امتحانات اور کتنے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر قرآن حکیم میں فرما دیا گیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے دوست بنا لیا، تو کیا ویسے ہی دوست بنا لیا؟ ویسے ہی خلیل اللہ بن گئے؟ تا قیامت لوگ ان کی اس قربانی کو یاد کریں گے جو کوئی بھی بشر نہیں دے سکتا، کہ کہا جائے کہ اپنے ہی لخت جگر کے گردن پہ اپنے ہاتھوں سے چھری پھرو. اور کہا گیا کہ انہ کان لہو بلاء المبین، کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس کو ذرا سی تفصیل کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان مال ثمرات کے نقصان سے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ پتہ چلے تم میں مجاہدین کون ہے، تم میں صابرین کون ہے. خوف، بھوک، جان مال، ہر چیز کے نقصان. آپ بتائیے میرے عزیزو، ان میں کون سی ایسی تکلیف تھی، کون سی ایسی آزمائش تھی جس میں سے امام حسین علیہ السلام نہ گزرے اور سرخ رو نہ ہوئے؟ اور جب سرخ رو ہوئے تو فرمایا گیا بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو، خوشخبری دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں قالو، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے ہیں، اسی کی طرف راجع ہونے والے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے زبان سے فرمایا نہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کر کے دکھایا. اگر کسی کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر دیکھنی ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی دیکھ لے، جو بآواز بلند ہمیں کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی آیت کو پڑھ لینا اور قرآن کی آیت کی زندہ تفسیر بن جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی وہ بھی قرآن حکیم کی تعلیمات اور قرآن حکیم کی تفاسیر ہیں. چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اور اسی بہترین نمونے کا ایک بڑا خوبصورت باب ہے حب اہل بیت. حب اہل بیت، اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرنا چاہتا ہے لیکن اسوہ حسنہ میں جو حب اہل بیت کا باب ہے اسے نہیں جانتا تو اس نے کتاب اسوہ نہیں پڑھی ہے، اس نے کتاب اسوہ نہیں پڑھی ہے، جسے یہ نہ معلوم ہو کہ حضور اپنے لخت جگروں سے حضرت مولا مرتضیٰ علی سے، بی بی فاطمہ سے، حسنین سے کتنی محبت کرتے تھے. اور جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تو قرآن کا جواب آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہہ دے، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود بخود تم سے محبت کرے گا. اور ہماری پیروی میں یہ ہے کہ جب لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مہاجرین و انصار نے شکرانے کے طور پر کہ یا رسول اللہ ہم پر آپ کے کروڑوں احسانات ہیں، ہم پر آپ کے بے شمار احسانات ہیں، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکائیں؟ حضور نے فرمایا اس کا بدلہ نہیں ہوتا، یہ تو مشن ہے، یہ کار خداوندی ہے. ہاں اتنا اگر کر سکو تو کرو. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى،
میں تم سے ہمارے ان خدمات کا اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اتنا کہ میرے قریب والوں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، میری بڑی پیروی ہو جائے گی۔ اور جس نے میری پیروی کی، خدا فرماتا ہے کہ رسول کی جس نے پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، اور رسول کی جس نے پیروی کی خدا فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جب ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے تو ہم خدا کے مقربین میں سے بن جائیں گے، ہم خدا کے مقربین میں سے ہو جائیں گے۔ اور اہل بیت رسول کی محبت، حب اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے شہیدان کربلا ہے ان سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ بھائی تم نے کیا دیکھا؟ وہ صرف اتنا کہیں گے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، یہ عشق خداوندی کا رنگ ہے، عشق رسول کا رنگ ہے، عشق اہل بیت کا رنگ ہے۔ وہ کہیں گے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے اچھا رنگ اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ نحن لہ عابدون، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو عشق رسول میں اور عشق اہل بیت میں ایسے رنگ گئے ہیں کہ ہمیں اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ذکر رسول اور ذکر حسین عبادت ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے آج کے اس مجلس میں بڑے بڑے دانشور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف چند دقیقے اور آپ کے لے کر آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے رحمت سے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، ہمارے پروردگار نے اپنے رحمت سے اور اپنے علم سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم اپنے انبیاء اور اپنے ائمہ کے ذریعہ ہم تک بھیجا ہے۔ انبیاء کے مشن میں یہ بات شامل ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور حکمت خدا کی بڑی نعمت ہے۔ وما یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی برکت دی گئی۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق مدینہ علم اور باب مدینہ علم سے ہے۔ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق مدینہ علم سے ہے اور باب مدینہ علم سے ہے۔ اسی لیے علم کی قدر کرنا، علم کے تقدس کو برقرار رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علم کی تشبیہ آسمان سے نازل ہونے والے صاف اور شفاف پانی سے دی ہے کہ ایک طرف اگر وہ مردہ زمین میں زندگی پیدا کر دیتا ہے تو دوسری طرف ہر چیز کے تصفیہ کا باعث ہے۔ بالکل اسی طرح جو علم ہے وہ نہ صرف قلوب کا تزکیہ کرتا ہے بلکہ ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندگی بخشتی ہے۔ ہم ایک ایسے مقام سے، ایسے پلیٹ فارم سے اس وقت بات کر رہے ہیں جس کا تعلق علم سے ہے۔ ہم ایک ایسے مقام سے اس وقت بات کر رہے ہیں جو علم کا مرکز ہے، علم کا گہوارہ ہے۔ اگر پانی کے ساتھ کوئی اور چیز کی آمیزش ہو جاتی ہے تو پانی کی صاف کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح حصول علم کے ساتھ اگر کوئی اور ذاتی مقاصد یا کوئی اور ذاتی مفاد شامل ہو جائے تو علم کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، میری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ علم ایک مقدس چیز ہے، علم خدا کی رحمت ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، علم انبیاء کی دعاؤں میں شامل ہے۔ اس لیے ہم سب کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ علم اور علمی ادارے کے تقدس کو برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وعترتہ اجمعین۔ اب میں اسماعیلیہ جماعت کے عالی جناب کمال الدین علی محمد صاحب درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب کمال الدین علی محمد صاحب۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
وعلى آلہ وعترتہ اجمعین۔ جناب صدر جلسہ میئر افغانی صاحب، مہمان خصوصی صاحب، علماء کرام حضرات اور معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اس موقع پر ہم اتحاد بین المسلمین کے عنوان پر اپنی اپنی جانب سے اظہار خیال اور اس عزم کا اعلان اور اعادہ کرنے کو جمع ہوئے ہیں کہ ہم سب اس کار نیک میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اپنی جانب سے کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ عزیزو، ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، وہ دین جو خدا کا دین واحد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام ہے، وہ دین جس دین کے ساتھ تکمیل دین وابستہ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین جس کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کی اتمام وابستہ ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور وہ دین کہ جس دین کو ہمارے لیے پسند فرمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ہے، جس کے ساتھ رضائے الہی وابستہ ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ حلیمی کے ساتھ، کچھ ادب کے ساتھ تھوڑا سا فخر ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بہترین دین ہے وہ ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے اپنا کلام ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور نہ صرف اپنا کلام نازل فرمایا بلکہ اس کلام کی تعلیم فرمانے کے لیے، اس کلام کی تشریح کرنے کے لیے اس کلام کے معلم کو بھی ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہمیں علم سکھائے، حکمت سکھائے، ہمارا ظاہراً و باطناً تزکیہ کرے اور ہمیں وہ باتیں سکھائے جس سے ہم انجان تھے۔ تو عزیزو، اس بات کے لیے ہم سب کو خوشی محسوس کرنی چاہیے اور فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آپ سب اس حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ اور واقف ہیں کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ اسلام تمام جہان میں بسنے والے تمام انسانوں کے واسطے نازل ہوا ہے، اور اسلام کی بہت ساری خوبیوں میں سے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اسلام کی اہم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پیروی کرنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک نعمت کا نام بھی دیا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو آیات قرآن لکھی ہوئی ہیں اس پہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کو، اس دین کو جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اسے ایک نعمت قرار دیا ہے، اور ایک ایسی نعمت جس نے ہمارے دلوں میں الفت پیدا کی۔ بڑی مشہور آیت، دنیا بھر کے تمام مسلمان اسے ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم سب آپس میں مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور باہم متفرق مت ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم باہم اعداء تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، حضور اکرم کی تعلیمات سے، دین اسلام کی پیروی کی وجہ سے ہم سب آپس میں متحد ہوئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی بنیاد پر، ہم جو بھائی بھائی ہوئے کس بنیاد پر ہوئے؟ ایمان کی بنیاد پر۔
इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम। मोमिनीन आपस में भाई भाई है। यहां मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, गोया हमारे दरमियान जो मुश्तरिका ईमान है। हम सब बाज बुनियादी बातों पर ईमान रखते हैं, उन्हीं मुश्तरिका ईमान की वजह से हम सब आपस में भाई भाई हैं। और नेकी इसमें नहीं कि फुरूई इख्तिलाफात में जाए। नेकी वो है जिसका ताल्लुक ईमान से है, जिसका ताल्लुक दिल से है। आप उलमाए किराम यहां बैठे हैं, जय्यद उलमाए जमाना बैठे हैं, आपके सामने ऐसी बातें करना तो छोटा मुंह बड़ी बात और सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ताहम इन कुरानी आयात से आप बखूबी वाकिफ हैं कि लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी को ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो। वलकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, यौम आखिर पर ईमान लाए, वल मलाइकत, मलाइक पर ईमान लाए, वल किताब, किताब पर ईमान लाए, वन नबीयिन, और तमाम नबियों पर ईमान लाए। आप मुझे बताइए इस्लाम के तमाम फिरक में कोई भी ऐसा है जो इसके अलावा कोई और ईमान रखता है? हम सब का अल्लाह एक है। हम सब यौमुल आखिर पे इसी तरह ईमान रखते हैं। हम सब तमाम मलाइक पर ईमान रखते हैं। हम सब तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं। खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। और हम सब की कुरान हकीम अल्लाह ताला का कलाम और आखिरी किताब है। जब इन तमाम चीजों में हम मुश्तरिक हैं, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बिरादरों, मेरे बुजुर्गों, तो फिर तफरका कहां और तफरका की गुंजाइश कहां? इस्लाम अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस्लाम की रूह को देखना चाहिए, बदन को नहीं, जिस्म को नहीं। इस्लाम रवादारी की तालीम देता है। इस्लाम फराख दिली की तालीम देता है। अगर हम आपस में भाई भाई हैं, अगर हम आपस में भाई भाई हैं, तो दीन के मामलात में भी हमारा रवैया भाइयों की तरह होना चाहिए या नहीं? जिस तरह एक भाई दूसरे भाई के ख्यालात का एहतराम करता है, जिस तरह एक भाई दूसरे भाई के साथ इज्जत और एहतराम से बात करता है, इसी तरह एक मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि अपने दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझकर इज्जत और एहतराम के साथ पेश आए और उसके मसलक और उसके ख्यालात का एहतराम करे। बुजुर्गों और अजीजों, इस्लाम एक ऐसे दरख्त की तरह है। दीन इस्लाम एक ऐसे दरख्त की तरह है, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है और शाखें आसमान को फैली हुई है। इस्लाम की जो जड़ है वो मुश्तरिका ईमान है, जिसमें हम सब साथ में हैं। इसकी जो शाखें हैं वो हमारा अपना अपना मसलक है। हम जड़ से जुदा नहीं, और शाखें ज्यादा होती हैं तो दरख्त का साया बढ़ता है। शाखें ज्यादा होती है तो दरख्त का कदो कामत बढ़ता है। शाखें ज्यादा होती है तो उसमें ज्यादा फल लगते हैं, लेकिन हमारा जो फल है वो फिर मुश्तरिका है। हमारी जड़ मुश्तरिक है, हमारा फल मुश्तरिका है, और वो फल है तकवा। आप मुझे बताइए, दिन के किसी भी मसलक पे अमल करने वाला क्या तकवा के सिवा किसी और चीज के हुसूल की तमन्ना रखता? हम जिस मसलक पे भी अमल करते हैं, जिस तरीके पे भी अमल करते हैं, क्या हमारा नस्बुल ऐन जुदागाना है? नहीं है। हम क्या चाहते हैं? दीन से, हमारे तरीके से, हमारे मसलक से क्या चाहते हैं? आप कहेंगे हम तकवा चाहते हैं, हम अल्लाह और रसूल की खुशनुदी चाहते हैं। हर शख्स यही चाहता है, और यही तो वो फल है। दीन इस्लाम एक बागीचे की तरह है। दीन इस्लाम एक बागीचे की तरह है। मुख्तलिफ रंग के फूल है उसमें, मुख्तलिफ खुशबू के फूल हैं उसमें, और इसी गुनागुनी और इसी मुख्तलिफुल अलवानी की वजह से बागीचे की खूबसूरती है। इस्लाम एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ खुशबू के फूल हैं। जब आप उन सबको एक जगह जमा कर देते हैं
تو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے. دین اسلام کے تمام مسلک پر عمل کرنے والے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. دین اسلام آفتاب کی طرح ہے، ہر شخص اپنے طور پہ اس میں سے روشنی لیتا ہے، کچھ کسی کے لیے فرق نہیں پڑ جاتا. دین اسلام ایک سمندر کی طرح ہے، جو چاہے جتنا چاہے اس میں سے علم کا اور حکمت کا پانی بھر لے، کسی کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں آ جاتی ہے. کسی کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں آ جاتی ہے. دین اسلام فراخ دلی کا دین ہے. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، دکھ وہاں ہوتا ہے، اذیت کا مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں مسلک کی بات بہت ہی معمولی فروعات اور جزئیات کے مسئلے کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. کیا کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ کسی بھی دوسرے مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگائے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ حق سوائے اللہ کے کسی اور کو حاصل ہے؟ کسی اور کو کفر کا فتویٰ دینے سے پہلے اگر ہمارے پاس اتنا سا وقت نکل آئے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میرا ایمان کہاں ہے، تو دوسرے کے ایمان کو دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا. اگر ایک مسلم اور ایک مومن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں اللہ اور رسول کی کتنی پیروی کر رہا ہوں، میں اللہ اور رسول کی کتنی تابعداری کر رہا ہوں، تو واللہ میں کہتا ہوں قیامت تک اپنے عیب گننے سے ہم